بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و حاضرین، میں ڈاکٹر عبدالرحمن پن ہومیو کیئر سینٹر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا 4 ہومیوپیتھک میڈیسن جو معدہ کی پرابلم کی سب سے بڑی ہومیوپیتھک میڈیسن ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ معدہ انسانی باڈی کا سب سے بڑا آرگن ہے۔ اگر آپ کا معدہ ٹھیک ہے تو سمجھ لیں کہ ساری باڈی ہی ٹھیک ہے۔ اگر معدہ ڈسٹرب ہے تو معدے کی ڈسٹربنس سے دیگر باڈیز پارٹس آپ کے ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ معدے کو ٹھیک رکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کے سب سے بڑے دانا، سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے حکیم، سب سے بڑی حکمت کی باتیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ معدے کو اگر آپ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا ہے کہ معدے کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک سانس کے لیے۔ اگر آپ کو 3 روٹیوں کی بھوک ہے تو 1 روٹی کھاؤ۔ اگر آپ کو 6 روٹیوں کی بھوک ہے تو 2 کھاؤ، یعنی 3% آپ نے اپنے معدے کو خالی رکھنا ہے۔ 1 روٹی کھاؤ، 1 پانی کی جگہ رکھو اور 1 سانس کی جگہ رکھو۔ جب آپ اپنے معدے کو مکمل طور پہ بھر لیں گے تو معدہ کوئی لوہے کا یا سٹیل کا یا پیتل کا بنا ہوا نہیں، معدہ بھی اسی طرح ہے جیسے دوسری انسانی باڈی گوشت پوست کی بنی ہوئی ہے، اسی طرح ہی معدہ بھی ایک باڈی کا آرگن ہے۔ تو اگر آپ اپنے معدے کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت بری اس بات پر توجہ دیں کہ بھوک رکھ کے ہمیشہ کھانا کھائیں۔ جب آپ بھوک رکھ کے کھانا کھائیں گے تو آپ کا معدہ ہمیشہ درست رہے گا۔ اب ہم اپنے ہومیوپیتھک علاج کی طرف چلتے ہیں۔ 4 ہومیوپیتھک میڈیسن ہیں۔ پہلی سب سے بڑی میڈیسن ہومیوپیتھک کی معدے کے لیے ہے نکسوامیکا، اور دوسری میڈیسن ہے کاربو ویجیٹیبل، تیسری میڈیسن ہے لائکوپوڈیم اور چوتھی میڈیسن ہے چائنا۔ سب سے پہلے ہم نکسوامیکا کی طرف چلتے ہیں۔ نکسوامیکا معدے کی پرابلم کی سب سے بڑی میڈیسن ہے۔ اس کو مردوں کی میڈیسن بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ معدے کی تکلیف میں میل فیمیل، عورت اور مرد، بچے سب کے لیے یہ یوز ہوتی ہے۔ اور اگر معدے کی تکلیف کھانے کے 1 گھنٹہ بعد معدے میں درد شروع ہو جائے، گیس ہو جائے، تیزابیت ہو جائے تو نکسوامیکا سب سے بڑی میڈیسن ہے۔ اور اگر معدے میں گیس ناف کی اوپر والے حصے پر ہو، یہاں ناف کے اگر اوپر والے حصے پر گیس ہے تو اس کی میڈیسن ہوتی ہے کاربو ویجیٹیبل۔ کاربو ویجیٹیبل کی گیس میں اگر ڈکار آئیں اور ہوا خارج ہو، ڈکار بھی بدبودار آتا ہے اور ہوا بھی بدبودار خارج ہوتی ہے، یہاں تک کہ پیشنٹ کسی محفل میں بھی بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اگر محفل میں بیٹھے ہوئے ہوا خارج ہو جائے تو انتہائی شدید بدبو اس سے آئے گی اور دوسری محفل والے لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس ایک پیشنٹ کی وجہ سے یہ خاص الخاص علامت ہے کاربو ویجیٹیبل کی۔ اور کاربو ویجیٹیبل کے معدے کے مریض میں ایسے ہوتا ہے جیسے آگ لگی ہوئی ہے، ناف کے اوپر والے حصے میں آگ لگی ہوئی ہے، سڑے ڈکار آئیں گے، کھٹے ڈکار آئیں گے، بدبودار ڈکار آئیں گے، بدبودار ریا خارج ہوگی، بدبودار ہوا مقعد کے ذریعے بھی اور منہ کے ذریعے بھی جو ہوا خارج ہوگی وہ بدبودار ہوگی۔
اور لائکوپوڈیم کا پیشنٹ جو ہے اس کی ایک خاص علامت ہے کہ نقص و میکا کے مریض کو بھوک نہیں لگتی، نقص و میکا کی خاص علامت ہے۔ لائکوپوڈیم کے مریض کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، لیکن جب وہ کھانے بیٹھتا ہے تو ایک دو لقمہ کھانے سے ہی اس کا دل کھانے سے اچاٹ ہو جاتا ہے، کھانے کو دل نہیں کرتا، معدہ ہوا سے بھر جاتا ہے۔ اور لائکوپوڈیم کے پیشنٹ کا میٹھے چیزیں کھانے کو بہت زیادہ دل کرتا ہے، میٹھی چیزیں کھانے کو بہت زیادہ دل۔ ایک اور میڈیسن ہے جس کو ارجنٹم نیٹریکم کہا جاتا ہے، ارجنٹم نیٹریکم کے پیشنٹ کا بھی بہت زیادہ میٹھی چیزیں کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن ارجنٹم نیٹریکم اور لائکوپوڈیم میں فرق یہاں سے آتا ہے کہ ارجنٹم نیٹریکم کا پیشنٹ جو ہے وہ میٹھی چیزیں کھانے کے بعد اس کا بی پی کم ہو جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، میٹھی چیزیں کھانے کے بعد طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ لیکن لائکوپوڈیم کے مریض کو میٹھی چیزیں کھانے کے بعد طبیعت خراب نہیں ہوتی، دل بہت زیادہ کرتا ہے لائکوپوڈیم کے مریض کا میٹھی چیزیں کھانے کو۔ لائکوپوڈیم کا مریض ایک دو لقمہ کھائے تو پیٹ بھر جائے گا گیس سے، اور لائکوپوڈیم کی گیس معدے کی ناف کے نچلے حصے میں، پیٹ کے ناف کے نچلے حصے میں گیس ہوتی ہے، وہ لائکوپوڈیم کی گیس ہے۔ اور چائنا کا مریض، اب آخری میڈیسن جو میں آپ کو معدے کی بتا رہا ہوں وہ ہے چائنا۔ چائنا کے مریض کی خاص الخاص علامت یہ ہے کہ چائنا کے مریض کا بھی کھانا کھانے کے بعد پیٹ ہوا سے بھر جاتا ہے، پھول کر کپا ہو جاتا ہے، جیسے ڈول بھرا ہوا ہے، جیسے پیٹ پھٹ جائے گا۔ لیکن چائنا کی ایک خاص علامت ہے کہ چائنا کی ہوا بدبودار نہیں ہوتی، اگر ڈکار بھی آئیں یا ہوا مقد کے ذریعے خارج ہو تو اس ہوا سے بدبو نہیں آتی، یہ چائنا کی خاص الخاص علامت ہے۔ اور چائنا کا معدے کا مریض، ایک بڑی یاد رکھنے والی بات ہے کہ چائنا کا جو معدے کا مریض ہے، چائنا ایسے معدے کے مریضوں کی دوائی ہے جن کے اخراجات بہت زیادہ ضائع ہو گئے ہوں، کسی ایکسیڈنٹ میں یا کسی چوٹ لگ جانے کی وجہ سے مریض کا بہت زیادہ خون بہہ گیا ہے، یا ایسی اس کو خون کی الٹیاں یا قے وغیرہ آتی رہی ہیں، خون بہت زیادہ ضائع ہو گیا ہے، یا کسی آپریشن کے بعد خون بہت زیادہ ضائع ہو گیا، یا بہت زیادہ پیشنٹ کو پسینہ آتا رہا ہے، یا ایسے اخراجات جس مریض کی منی بہت زیادہ خارج ہو گئی ہو، جس کو صورت انزال کا مسئلہ ہو، یا ویسے ہی منی چلتے پھرتے خارج ہوتی رہتی ہو، یا ویسے ہی احتلام بہت زیادہ ہوتا رہا ہو، تو اگر ایسا مریض معدے کا مریض ساتھ ہو، چائنا کے مریض کی ایک خاص علامت اور ہے کہ وہ کمزور بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ معدے کا چائنا کا مریض کمزور ہوتا ہے۔ چائنا کے مریض کی خاص الخاص علامت یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں بھی گیس بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ گیس بدبودار نہیں ہوتی، مریض بہت زیادہ ویک ہوتا ہے، بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ اور سب سے جو میجر میڈیسن ہے معدے کی پرابلم کی سب سے میجر، سب سے پہلی میڈیسن ہومیوپیتھک کی وہ ہے، یاد رکھیں، نقص و میکا۔ نقص و میکا بہت شاندار میڈیسن ہے۔ سب سے پہلے جب بھی آپ معدے کا علاج شروع کریں، گیس ہو، درد ہو، تذابیت ہو، تکلیف ہو، ڈکار آئیں، کھٹے کڑوے، جس طرح کا بھی مرضی، سب سے پہلے معدے کی دوائی نقص و میکا ہی ہے۔ اگر آپ اپنا معدہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے کھانے کی ٹائمنگ درست کریں، چٹپٹی چیزوں سے پرہیز کریں، اور جو آج کل یہ شورمے، برگر اور یہ چکن وغیرہ ایسی چیزیں بے تحاشا ہم استعمال کر رہے ہیں، ان سے بچیں۔ اور جو میں نے سب سے پہلے عرض کیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک سانس کے لیے۔ اس آپ کی حکمت بری بات پہ عمل کریں، آپ کا معدہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔